نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی پاک ساعتیں اور پاک گھڑیاں ہماری زندگی میں ایک بار پھر نصیب فرمائیں۔ کل ہم نے روزہ اور محبت و ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ باتیں آپ کی نظر کی تھیں۔ آج اگلی قسط میں آج ہم انشاءاللہ روزے کی فرضیت اور روزے کی اہمیت پر چند باتیں آپ کی نظر کریں گے۔ جب تحویل کعبہ کا واقعہ پیش آیا اور 2 صدی ہجری میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ سے اپنا رخ انور پھیر کے بیت اللہ شریف کی طرف، مسجد حرام کی طرف، جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ تھا، اپنا رخ انور اس طرف پھیر لیا، تو اس کے 10 روز بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سن ہجری میں روزہ فرض کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 مجھے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں باقاعدہ روزے کی فرضیت کا حکم آیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر، پس تم میں سے جو کوئی بھی اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو پالے، فلیصم، تو پس اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ یہ باقاعدہ حکم 2 سن ہجری میں نازل ہوا۔ جو ہی یہ حکم نازل ہوا تو اہل اسلام، آپ کو معلوم ہے کہ پہلا غزوہ بدر بھی ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو پیش آیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی غزوہ لڑتے، جنگ لڑتے، لیکن انہوں نے روزہ کبھی اپنی زندگی سے نکالا نہیں تھا، اس سے کبھی بھی انحراف نہیں کیا، کبھی بھی راہ رخصت اختیار نہیں کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کا اگر جائزہ لیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اپنی زندگی میں روزے پالے اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ بے شک دین نے گنجائش دی ہے کہ آپ بیماری کی حالت میں اس کی قضا کر سکتے ہیں، یا ایسے ایام آ جائے خواتین کے کہ صورت میں اس کی قضا ہے۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو اس کی قضا ہے، بعد ازاں رکھ سکتا ہے، یا اگر بڑھاپے کے اس عالم میں ہے کہ بندہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کی جگہ وہ اس کا ہدیہ دے گا، 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ کسی غریب کو، مسکین کو، یتیم کو ان کو کھلائے گا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کی اہمیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، ماہ رمضان داخل ہوتا ہے، تو فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے کل دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے وفی روایت فتحت ابواب الجنہ،
جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، اور متفق علیہ حدیث کا درجہ تمام احادیث کے درجات میں سب سے بلند اور سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ روزہ رکھنے والا اور ماہ رمضان شریف جو ہی انسان کو نصیب ہو زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے داخلے پر ہی، اس روزے کے ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دی جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور انسان کو، مسلمان کو، صاحب ایمان کو، اس کو اپنی زندگی کو، روحانیت کو، اپنی تربیت کو، اپنی ذات کو نکھارنے کا خوب موقع عطا کیا جاتا ہے۔ اور 11 مہینوں میں، 12 مہینوں میں 11 مہینوں سے بڑھ کر سب سے بلندی اور سب سے رتبے پر اگر کسی مہینے کا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کا ذکر کیا ہے تو وہ ماہ رمضان ہے۔ اور عرفاء کہتے ہیں کہ ماہ رمضان 12 مہینوں میں ایسے ہے جیسے 12 بھائیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال تھی، جب 10 بھائی گناہ کر بیٹھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو زندہ ہی کنویں میں لٹکا دیا، اور پھر ساری زندگی اس پر پچھتاتے رہے۔ اللہ نے اس وقت تک انہیں معاف نہیں کیا جب تک حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف نہیں کیا۔ تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے اللہ رب العزت نے 10 بھائیوں کو معاف کر دیا، اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں کی گئی نیکی، اس میں کی گئی توبہ، اس میں کمائی گئی نیکی، اس میں کی گئی محنت، مشقت، تغو سٹرگل، اور اس کے اندر کمائی گئی روحانیت کے صدقے اللہ رب العزت انسان کی زندگی کے 11 مہینوں میں کیے گئے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو اپنے ایمان کے ساتھ، حالت ایمان میں اپنا احتساب کرتے ہوئے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی برکت، ماہ رمضان کی فضیلت، ماہ رمضان کی عظمت اس انداز سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہینہ عطا کیا تاکہ محبوب کے امتی اپنی زندگی میں اپنی زندگیوں کو نکھار سکے، اپنی زندگی میں سچے دل سے توبہ کر سکے۔ یہ وجہ ہے کہ اس مہینے کا نفل فرض کے درجے پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کا فرض 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں نفل پڑھے اللہ اس کو فرض کے درجے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص اس میں فرض ادا کرے اللہ اسے 70 فرضوں کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، جو شخص حالت روزہ میں جب 5 نمازیں ادا کرتا ہے ایک دن کی، تو اللہ رب العزت اس ایک دن کے بدلے میں 70 کے ساتھ ضرب دے کے آپ اندازہ کریں کہ کتنے فرائض کے درجے اور کتنے فرائض کے مراتب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری بخشش کے بہانے ہیں، یہ سارے مغفرت کے بہانے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو بخش دوں، اپنے بندوں پر رحم کروں، اور اپنے بندوں کے زندگی کے گناہ ختم کر دوں۔ یہ وجہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 طرح کی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح 6 کی معتبر حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ حین یفطر و فرحۃ حین یلقی ربہ۔ ایک خوشی روزہ دار کو افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اسے اللہ کے دیدار کے وقت نصیب ہوگی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 2 طرح کی خوشیاں عطا فرما رہا ہے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں، ایک ظاہری زندگی میں اور ایک اخروی حیات جاویدانی میں اللہ اپنے دیدار کی صورت میں عطا فرما رہا۔ اس لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ عرض کیا مولا تو اس کی جزا دیتا کیا ہے؟ تو آواز آئی الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے میں خود ہی اس کی جزا ہوں، یعنی میرا دیدار، میرا حسن مطلق دیکھنا، یہ اس کے بدلے میں میری جزا ہے۔ تو اللہ کتنا عظیم ہے کہ بندوں کو جزا فقط ثواب، اجر، نیکی کی صورت میں ہی نہیں عطا فرما رہا، بلکہ خالصتاً جو اس کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کی عطا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی منشا اور اس کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو رب کائنات اس کو اس کا صلہ، اس کی جزا اپنے حسن اور اپنے دیدار کی صورت میں نصیب فرماتا ہے۔ اور محشر کا دن ہوگا، روزہ دار کے لیے ایک الگ سے دروازہ تیار کیا جائے گا۔ جنت کے بے شمار دروازے ہوں گے، لیکن ان میں ایک دروازہ جس کا نام باب الریان رکھا گیا، یہ متفق علیہ حدیث یعنی بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، جس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، اس دروازے سے داخلہ صرف روزے داروں کا ہوگا، لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے سوا، روزہ داروں کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا، کسی اور کو اس دروازے سے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نہ فقط نمازیوں کو داخلے کی اجازت ہوگی، نہ متہجد کو داخلے کی اجازت ہوگی، نہ صاحب عمل کو اس دروازے سے داخلے کی اجازت ہوگی، نہ فقط صاحب علم کو اس دروازے سے داخلے کی اجازت ہوگی۔ وہ زندگی میں اور جتنے بھی اعمال کرتا رہے، اس دروازے سے فقط وہ داخل ہوگا جو ان سارے اعمال کے ساتھ ساتھ روزہ دار ہوگا، صائم ہوگا اور صائمون میں داخل ہوگا۔ اس لیے فرمایا اللہ رب العزت محشر کے دن ارشاد فرمائے گا این الصائمون، روزہ دار کہاں ہیں؟ فیقومون، وہ کھڑے ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے سوا کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ فاذا دخلوا، جب وہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے روزہ دار، اغلق، تو جنت کے دروازے باب الریان کو بند کر دیا جائے گا، فلم یدخل منہ احد، تو پھر اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ روزہ داروں کو کتنے بڑے انعامات سے نواز رہا ہے، اور جو ہی وہ داخل ہوں گے اور جو ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے اندر داخل ہو کر وہ ایک سمت بیٹھ جائیں گے، فرشتے ان کے سامنے جنت کے میوے، جنت کے پھل، جنت کے باغات اور جنت کے حسن پیش کریں گے، لیکن وہ ان کی طرف تکنے سے ریفیوزل کریں گے، انکار کریں گے۔ ملائکہ انہیں اپنے انوار اور تجلیات کی روشنی میں بٹھانا چاہیں گے، لیکن وہ ان کی سنگت میں بیٹھنے سے انکار کر دیں گے۔ پھر ان کے سامنے جنت کی حوریں پیش کی جائیں گی، وہ جنت کی حوروں کی طرف تکنا گوارا نہ کریں گے۔ ان کے سامنے جنت کے محلات پیش کیے جائیں گے، وہ جنت کے محلات کی طرف بھی تکنا گوارا نہ کریں گے۔ ایٹ لیسٹ اللہ رب العزت ملائکہ کے واسطے سے ان سے پوچھے گا کہ اے میرے بندو، بتاؤ تو صحیح تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں میری جنت ہنسی نہیں لگی؟ کیا تمہیں میری جنت کے نظارے پیارے نہیں لگے؟ کیا حوران جنت خوبصورت نہیں ہے؟ کیا جنت کے باغات کے پھل میٹھے نہیں ہیں؟ کیا جنت کے محلات بلند و بالا اور روشن نہیں ہیں؟ ورز کریں گے مولا بے شک تیرے محلات بلند و بالا ہیں،
چمکتے ہوئے موتیوں سے جڑے گئے ہیں اور تیری جنت ہنسی ہے، حوران جنت ان کی جبینیں چمک رہی ہیں، لیکن مولا ہم نے یہ روزے، یہ سارا دن بھوک اور پیاس اور یہ عبادت اور بندگی اور سارا دن اپنے پیٹ پر جو پتھر باندھ کر جو ہم نے گزارے کیے تھے، یہ تیری جنت کی حوروں کے لیے تو نہیں کیے تھے، یہ جنت کے باغات کے لیے تو نہیں کیے تھے مولا، ہم نے ملائکہ کو دیکھنے کے لیے تو یہ سب کچھ نہیں کیا تھا۔ اللہ پوچھے گا ملائکہ ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں؟ ورز کریں گے مولا ہم تیرے حسن مطلق کو دیکھنے کے متلاشی ہیں، ہمیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آس بنائی تھی کہ روزہ دار کو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اللہ اپنے حسن سے مالا مال فرمائے گا، اللہ حسن مطلق کے پردے اٹھائے گا۔ پروردگار ابھی وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، ابھی تیرے حسن سے حجابات نہیں ہٹے۔ اللہ فرمائے گا ملائکہ ہٹ جاؤ، یہ طالبین حسن مطلق ہیں، یہ میرے دیدار کے متلاشی ہیں۔ پھر خالق کائنات یہ فرما کر اپنی صفات کے پردے باری باری اٹھاتا چلا جائے گا، کہیں رحیمیت کے پردے ہٹیں گے، کہیں کریمیت کے پردے اٹھیں گے، کہیں شان غفوریت کے پردے اٹھیں گے، کہیں شان ربوبیت الوہیت کے پردے اٹھیں گے، کہیں اللہ رب العزت اپنی صفات کے پردے ہٹاتے ہٹاتے اچانک جب اس کی ذات سامنے جلوہ گر ہوگی تو حدیث قدسی میں آتا ہے ینظر الیہم وینظرون الیہ، اللہ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ بے پردہ اپنے مولا کا حسن دیکھیں گے، بس ایک جھلک میں وہ اپنی زندگی ساری کی ساری بسر کر دیں گے۔ اور اللہ پہلے اس لیے ان کو دیکھے گا تاکہ ان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں مجھے دیکھنے کے قابل ہو سکیں، میرے حسن کا نظارہ بجا لانے کے قابل ہو سکے۔ حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت روزہ دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ روزے اس لیے رکھو کہ تمہیں خدا اور مصطفیٰ سے ملاقات نصیب ہونے والی ہے، روزے اس لیے رکھو کہ روزہ دار کو اللہ پسند کرتا ہے، روزے اس لیے رکھو کہ خدا اور مصطفیٰ اس سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہیں اپنے حسن سے مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی بھر ان فرائض روزوں کو اور فرض روزوں کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنے، حاصل کرنے اور رکھ کر اللہ کے حسن مطلق کے لیے اپنی تیاری مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں روزہ رکھیں، یہ روزہ فقط پیٹ خالی رکھنے کا ہی روزہ نہ ہو، بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، زبان سے چغلی نہ کریں، گلا شکوہ نہ کریں، بے صبری کا اظہار نہ کریں، ہاتھوں سے کسی کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچائیں، زبان سے کسی کا دل نہ دکھائیں، اور اپنے کانوں سے غلط سنیں نہ، اور اپنے قدموں سے چل کر کسی اور طرف نہ جائیں، کسی برائی اور کسی خطا کی طرف نہ بڑھیں۔ سر سے لے کر پیروں تک جب انسان روزہ دار ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں اپنے حسن سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہمیں روزوں کا حق ادا کرنے اور روزوں کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور یہی واقعہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت ممشاد رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے اللہ جنت سنوار کر ہمارے سامنے کرتا ہے، جب ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں تو حالت نماز میں جنت سج سنور کے ہمارے سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت اے جنید بغدادی کبھی نگاہ اٹھا کے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک بار بھی نگاہ اٹھا کے جنت کو نہیں دیکھا، کیونکہ جنت والے سے نگاہ ہٹے تو جنت کو دیکھوں۔ حاضرین، کتنے عرفاء ایسے ہیں کہ جو جنت والے مالک اور جنت والے رب کے حسن مطلق کو دیکھنے کے متلاشی رہتے ہیں، اور ان کی نگاہیں اس بڑے سودے سے ہٹ کر کوئی گھٹیا اور کوئی چھوٹا سودا کرنا گوارا نہیں کرتے۔
اللہ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی گفتگو اگلی قسط میں بیان ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔